نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین و ناظرین، آج جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال باکمال ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو کاتب وحی بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، فنافی رسول بھی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک نمایاں ہستی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہیں۔ اور کئی لوگوں سے ہم نے سنا بھی ہے کہ وہ بیٹھ کر یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کسی بھی زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر نہیں کیا گیا، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے ڈنکے جو ہے ہر سو بجے ہیں اور بج رہے ہیں اور بجیں گے۔ اب دیکھیں، ایک عام ولی جو ہے وہ غوث اعظم کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اور غوث اعظم جیلانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان یہ ہے کہ وہ ایک تابعی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اور تابعی جو ہے وہ صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب ایک عام ولی کا عرس جو ہے وہ ہر سال میں ایک مرتبہ آتا ہے تو اس کے عرس پر جو ہے خوشی کا اظہار بھی کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دی جاتی ہے۔ تو پھر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب عام ولی جو غوث سے بھی کم ہے، ابدال سے بھی کم ہے، تابعین سے بھی جس کا درجہ کم ہے، صحابہ سے بھی جس کا درجہ کم ہے، تو پھر ایک عام ولی کا جب عرس منایا جاتا ہے اور جشن اور خوشیاں منائی جاتی ہیں اور ایصال ثواب کیا جاتا ہے، تو آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان پر قربان نہ جائیں، اور پھر ہم ان کی شان میں قصیدے کیوں نہ پڑھیں، پھر ہم ان کی شان میں جو ہے ان کے گیت کیوں نہ گائیں، پھر ہم ان کے تذکرے کیوں نہ کریں، پھر ہم ان کے مناقب کیوں نہ بیان کریں۔ بن گھڑت اور جھوٹی روایات پیش کر کے لوگوں کو معاذ اللہ گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جھوٹی روایتوں میں دبایا نہ جائے گا، جھوٹی روایتوں میں دبایا نہ جائے گا، ذکر امیر شام مٹایا نہ جائے گا، روشن معاویہ کو کیا ہے رسول نے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والوں کو میری طرف سے یہ دعوت فکر ہے، اور میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ حضور تاجدار امم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، من سب معاویہ فإنہ کلب من کلاب الحاویہ۔ سرکار نے فرمایا جس نے میرے معاویہ کو گالی دی، فرمایا من سب معاویہ فإنہ کلب من کلاب الحاویہ، فرمایا وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، میں سویا ہوا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ اچانک سے شیر میرے سامنے آ گیا، میں جھٹک سے جو ہے اٹھ کر بیٹھ گیا، میں متعجب اور حیران رہ گیا کہ یہ شیر کہاں سے آ گیا۔ شیر جو ہے میری طرف مخاطب ہوا، اس نے کہا ارسلت میں الیک لرسالۃ، اس نے کہا میں تیری طرف ایک پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں۔ تو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا من ارسلک، تجھے کس نے بھیجا ہے میری طرف، تجھے کس نے بھیجا ہے، کون سا پیغام لایا ہے، کس نے بھیجا ہے؟ تو اس شیر نے برجستہ زبان اور عربی زبان کی عربی لینگویج کے اندر اس نے بڑے فصیح و بلیغ انداز میں کلام کیا۔ شیر نے کہا کہ ارسلنی اللہ، مجھے اللہ رب العزت نے تیری طرف بھیجا ہے، ارسلنی الیک، کا اللہ رب العزت نے تیری طرف بھیجا ہے۔ اور فرمایا کہ بھیجا تو اللہ نے ہے، پیغام کیا لے کر آیا ہے؟ اس نے کہا انہو من اہل الجنہ، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اہل جنت میں سے ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتیوں میں سے ہیں، اور یہی نعرہ جو ہے ہر گلی گونجے گا، ہر خطہ و بازار میں گونجے گا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اور دیکھیں یہ وہ حضرت امیر معاویہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے، اور قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ، یہی جو ہے اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک اللہ ہی کی جماعت جو ہے وہ فلاح پانے والی ہے۔ کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک ہی سواری پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بیٹھے تھے۔ سرکار نے فرمایا معاویہ
تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے ٹچ کر رہا ہے، کون سا جسم کا حصہ تیرا میرے جسم سے مس ہو رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے عرض کی بطنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرا پیٹ جو ہے آپ کے جسم سے مس ہو رہا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں دعا کی، فرمایا اللہم ہؤلاء علما وحلما، یا اللہ اس پیٹ کے اندر علم کو بھی بھر دے اور حلم کو بھی بھر دے۔ اگر کئی صحابہ نے اور کئی جو ہے زمانے گزر گئے، حضرت امیر معاویہ کا ذکر خیر جو ہے وہ ہوتا رہا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان جو ہے وہ بیان ہوتی رہی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کسی نے سوال کیا، کہا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں؟ تو کسی نے جواب دیا، کہا کہ وہ حضرت امیر معاویہ کہ جس گھوڑے پر سوار ہوں، اور فرمایا وہ گھوڑا جو ہے میدان جہاد کی طرف دوڑے اور اس گھوڑے کے ناک کے اندر جو گرد و غبار پڑتی ہے نا، فرمایا عمر بن عبدالعزیز امیر معاویہ کی اس گھوڑے کے ناک کے گرد کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اتنی بڑی عظمت و شان کے حامل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کی ہمشیرہ جو ہے، جن کی بہن حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی اتنی پکی ہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ حالت کفر میں تھے، جب آئے نا حضور علیہ السلام کے بستر پر بیٹھنے لگے، حضرت ام حبیبہ اتنی ایمان کی پکی تھی اور اتنی دل میں حضور کی محبت تھی کہ نیچے سے بستر کھینچ لیا۔ ابا نے کہا بیٹا باپ آئے تو بیٹیاں خوش ہو جاتی ہیں، ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو نے بستر ہی نیچے سے کھینچ لیا۔ بیٹی نے کہا ابا جی ابھی آپ حالت کفر میں ہیں، ابھی آپ کافر ہیں، آپ کے دل جو ہے وہ نجاست کی گندگی سے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر نجاست اور گندگی بھری ہوئی ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پاک پر نہیں بیٹھ سکتے۔ میں کہتا ہوں وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا جسم مبارک حضور کے جسم سے ٹچ ہو جائے تو پھر وہ دسترخوان، وہ حدیث یاد کریں، جس دسترخوان کو حضور ہاتھ لگا دیں اسی دسترخوان کو آگ میں پھینکا گیا، اس کو آگ نے نہیں جلایا۔ وہ روٹی کو یاد کریں جو بیان کرتے ہیں اہل بیت کی عظمت و شان، الحمدللہ اہل بیت کی عظمت و شان بھی سبحان اللہ، لیکن قربان جاؤں جب سید فاطمہ الزہرا کے ہاتھ سے روٹی سرکار نے لے کر لگائی تنور میں تو اس روٹی کو تنور نے نہیں جلایا، آگ نے نہیں جلایا، روٹی کافی دیر لگی رہی۔ میں کہتا ہوں کہ جس روٹی کو حضور کا ہاتھ لگے وہ روٹی نہ جلے، جس دسترخوان کو حضور کا ہاتھ لگے اس دسترخوان کو جو ہے آگ نہ جلائے، اور جس امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک حضور علیہ السلام کے جسم سے ٹچ ہو رہا تھا تو پھر وہ حضرت امیر معاویہ کتنی عظمت و شان کے حامل ہوں گے۔ اور سب سے آخری بات آج کے اس کلپ کی، وہ جو میں بنیادی اور بیسک بات سمجھتا ہوں، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و عداوت اس بات پر رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ نے جو حضرت علی اور مرتضیٰ سے کافی جنگیں کی، یہ صحابہ کرام کا اجتہاد ہے، یہ حضرت علی المرتضیٰ کا اجتہاد ہے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد ہے۔ اگر مجتہد اپنے اجتہاد کے اندر خطا کرتا ہے تو یہ اس کو دگنا ثواب دیا جاتا ہے، اور ویسے بھی ہمارے بزرگوں نے ہمیں منع فرمایا، مشاجرات صحابہ کے اندر ہمیں بولنے کی کوئی جرت نہیں، مشاجرات صحابہ میں ہمیں گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور تم ممبروں پر بیٹھ کر حضرت امیر معاویہ کی عظمت و شان کے اندر جو ہے بھونکتے ہو، خدا کی قسم یہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کے درمیان جو ہے صلح کروائی، اور خود سرکار نے پیغام دیا تھا، فرمایا میرا ایک بیٹا ہوگا جو دو مسلمان جماعتوں کے درمیان جو ہے صلح کروائے گا۔ سرکار خود جو ہے حضرت امیر معاویہ کو مسلمان فرما رہے ہیں، تو پھر ہمارا یہی عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سچے صحابی، سچے عاشق رسول، فنافی رسول، کاتب وحی ہیں، اور حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے کائنات کے اندر جو ہے صحابہ کرام کے اندر ایک نمایاں ہستی، اور علمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں صحابہ کرام کی عظمت و شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔